ناظرین و سامعین، یہ جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3819 3819 نمبر حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو، اچھا یہ استغفار نہیں ہوتا، استغفار ہوتا ہے، الف کے نیچے یعنی حمزہ کے نیچے زیر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تین چیزیں ہیں کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اسے تین برکتیں رب العالمین عطا فرمائے گا: تکلیف سے نجات، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، اور جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ واقعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور یہ وہ امام محمد ابن سیرین ہیں کہ جو اللہ کے ولی بھی ہیں، بڑے عالم دین ہیں، اور ناظرین خوابوں کی تعبیر بتانے میں ید طولہ حاصل تھا، بڑی مہارت تھی، بڑے ایکسپرٹ تھے۔ تو آپ کے مصاحبین بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میرے رزق میں کمی ہے، دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہے، تو فرمایا کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا استغفار کر۔ ناظرین و سامعین، کوئی شخص آیا کہ میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے، میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا استغفار کر۔ کوئی آیا، کسی نے کہا کہ حضور بارشیں نہیں ہو رہی اور قحط سالی ہو رہی ہے، کھیتیاں مرجھا رہی ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا استغفار کر۔ ناظرین و سامعین، جب یہ تمام کی تمام باتیں ہو گئیں تو آپ کے مصاحبین نے جو ساتھ بیٹھنے والے تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ کوئی کیا پریشانی لے کر آیا، کس کی کیا پریشانی تھی، کیا تکلیف تھی، ہر ایک علیحدہ علیحدہ پریشانی لے کر آیا، تکلیفیں لے کر آیا، مشکلات لے کر آیا، وظیفے مانگے، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ دیا کہ استغفار کر۔ تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا میں نہیں کہتا، یہ میرا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اب آئیے ناظرین، سورہ نوح، اور یہ 29ویں پارے میں ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے دیکھیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلی بات کیا حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ تم پر آسمان سے وہ میہ برسائے گا، میہ برسائے گا۔ دوسری بات حاصل ہو گئی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات ہو گئی، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ چوتھی بات ہو گئی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پانچویں چیز تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ 5 چیزیں جو کہ انسانی زندگی میں انتہائی ضروری ہیں، یہ 5 برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرماتا ہے کہ جو عام طور پر ناظرین استغفار کیا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ ایک تو نماز کی پابندی کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے وہ آپ کی زبان ہو، چاہے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہوں، چاہے اعضاء ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، اور ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، امانت میں خیانت نہ کیجیے،
جھوٹ نہ بولیے، یعنی حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل پاسداری کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر ایک ناظرین اس میں بعض فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے کا ترجمہ یہ ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے، ربی جو میرا رب ہے، من کل ذنب ہر گناہ سے، واتوب الیہ اور میں اس کی طرف پلٹتا ہوں۔ اور دوسرے کا ترجمہ یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی، میں استغفار کرتا ہوں اس سے، لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، واتوب الیہ اور میں اس کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو ناظرین دونوں میں سے جو بھی یاد ہوں، آسان زیادہ یہی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک تعداد متعین کر لیجئے، چاہے وہ 3 ہو، چاہے وہ 5 کی تعداد، چاہے 7 مرتبہ ہو، چاہے 9 مرتبہ ہو، چاہے 11 مرتبہ ہو، یا چاہے اس سے زیادہ، لیکن اتنی تعداد ہو کہ جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں، چھوڑے نہ اس کو، آسانی سے پڑھ سکیں۔ اگر اپنی زندگی میں آپ نے استغفار کو شامل کر لیا، پھر آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کتنی برکت عطا فرماتا ہے، کتنی تنگیاں دور فرماتا ہے، کتنے راستے کھولتا ہے۔